آپ علیہ السلام نے یہ قاعدہ پڑھایا ہے، ساری کائنات گواہ ہے، سارے انبیاء کرام گواہ ہیں۔ ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، جس نے مجھے ان زندانوں سے نکالا، جس کملی والے نے مجھے قاعدہ پڑھایا۔ میں تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، انسانیت سسک رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب ظلم کے پہاڑ مجھ پر آ رہے تھے۔ سمت لینا قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ۔ سورہ زمر کی آیت کو پڑھا کر میرے کملی والے نے میرے قلب کے ناخانے میں، میری گوشت میں، میری ہڈیوں میں، میرے گودوں میں، میرے قلب و نظر میں اجمال باری کی تجلیاں بھر کے رکھ دی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جو میرے دل سے اس نگاہ کرم کی ابر رحمت برسی، بہت برسی، خوب برسی، مجھے سزاوار کر دیا۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کو جو بات بتا رہے ہیں، یہ حکم ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا، میرے حبیب علیہ السلام ایک لمحہ بھی ان کو نہ چھوڑنا، ان سے نگاہ کرم پرے نہ کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں مائیت نبوت نصیب ہوئی ہے۔ انسان کسی کو ڈھونڈتا ہے اور وہ کملی والا کسی کو ڈھونڈتا ہے۔ نصاب لگا لے۔ اور ساتھ ہی حکم دیا ہے وَتُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان ظالموں کو، ان سرداروں کو، ان ٹھیکیداروں کو، ان محلوں کو اپنی خاطر میں نہ لانا میرے حبیب علیہ السلام۔ کہیں یہ میرے بندے محروم نہ ہو جائیں۔ میں قاعدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کون خوش نصیب ہے دنیا میں جس کے ساتھ ساتھ اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی معیت ہو۔ اس سے بڑھ کے خوش قسمت یا اس سے بڑھ کے درود کیا ہے، سلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ پاکیزہ مخلوق ذکر خدا جن کا اڑنا بسونا ہوا، دیکھنے والے جب بھی تو دیکھے گا، کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجود میں ہوں۔ مگر ان کی شناخت دیکھ لو، میری طرف دیکھو، سمجھو۔ جسے آپ علیہ السلام کی معیت دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اس خوش نصیب کی بات میں آپ سے کروں۔ ہر وقت باطل اور کفر سے ٹکرانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ پہچان ہے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بھائی۔
یہ شگوفہ کھلنے کے لیے بے قرار ہے. یہ ہے کرب و بلا. اللہ پاک سے یہ وفا کرنے والی مخلوق ہے. میں قاعدے کی بات کرتا ہوں، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی یہ تو معیت قاعدے کی کیا ہے، اس کا کتنا حسن و جمال ہے، اس کی ہر ادا حسین ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس ابلیس کو کہ میں تمہیں مہلت ضرور دوں گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھو، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. سبحان الذی بیدہ ملکوت. ملکیت اس کی ہے جس کی دست قدرت میں میری حیات ہے. سارے منگتوں سے جان چھڑا گیا اور اس شہنشاہ رب جلیل کے در پہ آ گیا. اس کو تائید باری نصیب ہوئی. یہ قاعدے کی ابتدا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ. قاعدہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، نزول جسے کہتے ہیں، اس خست کے اندر اس خالق کل کا حسن و جمال ہے. تو لذت اشنائی سے مجھے کملی والے نے جب اشنا کیا تو مجھے ہر چیز سے غنی کر دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ تک کا جو سفر ہے وہ ٹکرانے کا ہے، وہ لذت اشنائی ہے. اور ان اللہ سلامتیوں کا اور سکھ چین کا وہ ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کانت لہم جنت الفردوس نزلا. میرے عزیز بھائیو، میری بات کو سمجھو، کیونکہ میں کرب و بلا کی بات آپ سے کر رہا ہوں، کوئی باہر بات نہیں. شام غریباں، سب سنو، شام غریباں بے وطن مسافر. شام غریباں بے وطن مسافر. چنتے تارے ڈگ ڈگ جانے، چنتے تارے ڈگ ڈگ جانے. یہ قاعدہ ہے.
جب رب سے نسبت حیات جاوید نہ ہوئی تو نخنوا کرو وہ من قبل الولی، ہر بلا سے پہلے کرب و بلا، ہر بلا سے پہلے، ہر دکھ سے پہلے، کیونکہ ہر شہید یہ کہہ رہے کہ تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے جو تیری راہ میں سر کٹانے کو ہے۔ تو شان کریمی نے اچک لیے قطرے جو گرے میرے ہر کے انفال، وہ پہلا قطرہ، باران رحمت کا وہ پہلا قطرہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے روح زمین کو کفر کو للکارا، وہ شہید کا پہلا قطرہ، اور شہید ناموس نبوت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا پہلا قطرہ، یہ قاعدے کی ابتدا ہے۔ وہ خالق کل، مالک کل، مالک الملک تو دل ملک منتشا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا۔ میں آپ کو قاعدے کی چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تمہیں تنہا ان پہاڑوں میں، ان غاروں میں، ان ریگستانوں میں، ان سنساروں میں میرے لیے دکھ کر رہے تھے، مجھے بچا رہے تھے۔ مطبوع داتا کو خبر ہے، غور کرو، جب مجھے بچا رہے تھے ہر آگ سے، جب مجھے انگلی سے پکڑ کے، غور کرو، میرے رب کے روبرو کھڑا کر دی، میں خزانوں کا مالک ہوا، میری مسیحائی نہیں ہوئی، میں خود مسیحا بن گیا، میری سیرابیاں نہیں ہوئی، میں ساری کائنات کو سیراب کرنا شروع کر دیا، ساری کائنات لونڈی اور باندھی بن کے میرے سامنے آئی جب میں نے آقا علیہ السلام کے رخ روشن کو دیکھا۔ یہ کرب و بلا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اے میرے مہربانوں، آپ کا بنیادی حق ہے بھائی، جب آپ نے قاعدہ پڑھ لیا، آپ کسی کے تھنے دار تو نہیں بن گئے، کسی کے پہرے دار تو نہیں بن گئے،
مگر آپ کا یہ حق تو ضرور ہے کہ مجھے اپنے رب سے حیا کی ہے۔ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، میرے کملی والے نے جب یہ عذاب اٹھا لیے، میرے مہربانوں مجھے معاف کرو، میری مجبوری ہے، میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ لول خلق والامر، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ میرے اندر جب اپنی اس صفات کی تجلی کی روح بھر دی، وہ لشکارہ بھر دیا، میرے کملی والے نے یہ عذاب مجھ پہ اٹھا دیا۔ میں نے فنا سے بقا کی طرف جو قدم رکھا، مجھے یہ کملی والے نے قاعدہ پڑھا۔ یہ مخلوق آپ دیکھتے ہیں، یہ سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں جو بھی کائنات کی ہے، یہ کیوں باندھی اور لونڈی ہے؟ لقد خلق لکم جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت۔ لقد خلق لکم جمیعا، جمیعا، عرشوں سے فرشوں تک، تخت سرا سے فرش تک، جتنی کائنات ہے میں نے اپنے شہزادے کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ یہ اعزاز مجھے میرے کملی والے کی شفاعت سے ملا اور دعا سے ملا۔ میں بگاری نہیں ہوں، بگاری ہوا جو مخلوق سے مانگ۔ میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے میرے سر پہ جو خلعت سلطانی کا تاج رکھا ہے، جو مجھے خلافت عرضی ملی ہے، اس قاعدے کے صدقے سے ملی ہے، اسی تاج کی نگہبانی کرب و بلا میں ہو رہی تھی، اور بدر و نین میں ہو رہی تھی، اور ابو شاہ کی گھاٹی میں ہو رہی تھی۔ یہ وہی چیز ہے۔ جب مجھے اس قاعدے کا لباس پہنایا گیا، رب کی رفاقتیں، رب کی قربتیں، رب کی قیام گاہیں، رب کی قوام، ہر عالم سے عالم کھلتا گیا، ہر ذرے کے اندر جو عالم ہے وہ بھی کھلتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام اپنی آنکھیں میرے ان بندوں پہ رکھے، ان کے ساتھ رہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اور پھر یہ ساری کی ساری پاکیزگیاں اور طہارتیں، یہ انوار و تجلیات میں قلب و نظر میں، اپنے کھال میں، قلب میں، نظر میں سجا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ ارے میں کائنات کے ماتھے کا جھومر ہوا۔ اللہ کے بندو، قاعدہ سونے سجنا پڑھایا، 14 تبک دل وچ آئے۔ ارے او شہزادے،
تو کائنات کا دکھ درد دور کرنے والا ہے، ہر بیماری ہر مصیبت دور کرنے والا ہے، تجھے اللہ نے یہ مسیحائی عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام بروز وظیفوں سے نہیں ہوگا، جب تک خدا کا وہ فقیر جو سوختہ جگر ہے، بارگاہ نبوت کا لاڈلا ہے، آیت کریمہ کی روشنی، جب وہ سینہ اس سینے سے سرفراز ہو، اندر کے موسم رنگین ہوئے، مجھے رعنائیاں اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، ان الحق، یہ حق ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کے ساتھ رہیں، میرے حبیب علیہ السلام ان بندوں اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرہ انور سے ان کے سینے سیراب کریں۔ میں نے ٹھوکر کھائی ہے، بہت سا ٹھوکر کھائی، جب میں نے قاعدے کو چھوڑا تو یہ جو تردد ہے زینت الحیات الدنیا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کائنات میری عزت کیوں کرے جب میں اپنے مالک کی بات نہیں مانتا؟ اللہ کی وہ پاکیزہ مخلوق، وہ بندے جنہوں نے قاعدہ پڑھا اور نصیب ہو، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ خیر نصیب ہوئی، جو گنبد خضرا کے سائے میں رواں دواں ہیں، سکھ چین کی دنیا میں، سلامتی کی دنیا کی طرف۔